قرآن کریم کی یہ آیتیں پچیسویں سپارے 26ویں سپارے کی پہلی سورت کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں ایک گروہ کی، ایک طبقے کی، ایک جماعت کی، ایک نوع کے لوگوں کی تعریف فرمائی۔ یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک گروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی تعریف احکم الحاکمین اپنے کلام میں فرمائے۔ کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے، کتنے اللہ کے قریب ہوں گے، کیا کیا ان کی صفتیں ہوں گی، کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے، کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا،
خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی. آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا، او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا، میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا. کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں. آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ والی، آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا، آج عید کا دن ہے، تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا، میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا. معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، اسی کو مجذوب کہتا ہے، نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے. خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا، میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورغلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا، ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے، کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار. 4 نمازیں پڑھی، باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے.
میں نمازی ہوں، یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی۔ بہانے بتانا۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر، کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لگایا اس نے دو، لگایا اس نے دو۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ، شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے۔ لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی، یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔ تو اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا۔ میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا، حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم۔
تو तबाही तो जरूर था, बटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मनरी दिलाओ, असेंबली की मिंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है, हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है, और क्या मंगेया। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना। कहने लगा, हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया, नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा, हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। कहने लगा, फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया, तब पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। भला जो तजल्लियाते खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता। मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता है कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तू पैदावार है, किसने तुझे बनाया,
किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है तुझे बर्बाद कर दूं। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है, रास्ते में एक गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी। तो शाह अब्दुल कुद्दूस ने अपने हल्के असर के लोगों से और मुरीदों से कहा ठहर जाओ। हालांकि लोग नाक पे कपड़ा रखकर जल्दी गुजरना चाहते थे, बदबू से बचने के लिए तेज रफ्तार वहां से गुजरना चाहते थे, मगर शेख के कहने पर खड़े हो गए। शुक्र है तुम ना थे, तुम जैसे वहां मुरीद भी नहीं थे, वरना कहते कि ए फिट गया शेख है, तो पता ही नहीं लगता बुराई दा चंगाई दा, गंदगी दे पे कोलसा को खड़ाई खड़े। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ लोगों ये गंदगी, ये पखाना, ये अफोलत वाली चीज तुम्हें एक सबक दे रही है। वो बड़े हैरान हुए कि गंदगी सबक दे रही है, कि हां ये बदबू का ठिकाना ये सबक दे रहा है, कि हां ये एक सबक तुम्हें पढ़ा रहा है। और वो क्या? शेख फरमाने लगे ये गंदगी तुमसे कहती है, ओ लोगों कल से पहले पहले मैं मिठाई की सूरत में हलवाई की थाल में रखा हुआ था, जो देखता था उसके मुंह में पानी आ जाता था, हलवे की सूरत में था, जलेबी की सूरत में था, इमरती की सूरत में था। और गंदगी का ढेर लोगों तुमसे ये कहता है, कल मैं फ्रूट वाले की टोकरी में रखा हुआ था, अनाज की शक्ल में था, गल्ले की शक्ल में था, फल की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, मिठाई की सूरत में था, जो मुझे देखता था उसको मैं प्यारा लगता था, मेरी चाहत मालूम होती थी, मेरी जरूरत मालूम होती थी, जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था। ओ इंसान एक रात तेरे पेट में जाने का इत्तेफाक हुआ, ओ इंसान आ देख ले मेरा क्या हाल बन गया। एक रात तेरी सोहबत में रहा हूं, एक रात तेरे अंदर ठहरने का इत्तेफाक हुआ, देख मेरा क्या हाल बन गया। हर शख्स मुझसे नफरत करता है, मुझसे बदबू की वजह से नफरत करता है, नाक पे कपड़ा रखता है, मेरा क्या हाल बन गया। और बंदे तुझे 40, 50, 60 साल गुजर गए, तूने अपने अंदर खुशबू पैदा करने की कोशिश न की, तेरा क्या हाल बनेगा। सारे लोग हैरान हुए कि शेख ने क्या बात फरमाई। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गान दीन में से गुजरे हैं, अपने साथियों मुरीदों के साथ चल रहे हैं, चलते चलते कि जेल खाने के आगे से गुजरे, वहां किसी डाकू की लाश लटकी हुई थी, ऐसी लाश के जिसके दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, गर्दन नहीं, ऐसी लाश लटकी हुई है, उसके दोनों पैर भी नहीं, दोनों हाथ भी नहीं, सर भी नहीं। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर उस लाश को
جس کے پیر ہاتھ نہ تھے گردن نہ تھی بوسا دیا، چوما اسے. تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے. ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی. اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر باز نہ آیا. تجھے تیرے رب سے پیار ہے، ٹیما بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں. آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں. نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے اور رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں. اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں. ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے. اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں. حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں. اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ را بوریا قالین بود، مرد راہ را بوریا قالین بود، زاں کے خستش عاقبت بالین بود. اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے. اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن. پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے. یہی نظر تھی ان حضرات کی. جناب ابو بکر صدیق سب کا جو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا. تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا. یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں. عرض
کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا ایسا ہوئی تو تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو۔ ہر روز نئے سوٹ، نئے سوٹ، نئے کپڑے، نئے کپڑے، نئے کپڑے، اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں۔ شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا، اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا؟ اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی، ان کو مارا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ، اللہ والے عالم گزرے ہیں، ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان، سبحان اللہ، ساری رات سارا دن، کسی نے 50 برس، کسی نے 40 برس، کسی نے 60 برس، کسی نے 30 برس، رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت۔ تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چغلی کری، انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے، یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے۔ مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے، کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا، چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ ہی دستخط کروا لو۔ انگریز پھر ہوشیار تھا، انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے۔ حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے، انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا، جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے، کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں، میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں ہے۔ دشمن اعتراف کرتا ہے، دشمن اقرار کرتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے،
اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دیا، حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے، دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا، ہندو تھا وہ، مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو، جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا، جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے۔ اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا۔ سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے۔ علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، پوری امت میں سے، ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو۔ تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابعداری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے۔ اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں۔ اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی، اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا وہاں۔ جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کی کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا، میں نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا۔ اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کے تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، لڑائی بڑھائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ ذمہ دار ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی، وفات پا گئی، انتقال فرما گئی۔ جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا، قبر کی طرف منہ کر کے اندر کو منہ کر کے کہنے لگا، قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضی کی گھر والی ہے، اور قبر یہ عام جنازہ نہیں، عام میت نہیں، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے۔ صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی۔ مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے، تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آبادی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو عمل کی جگہ ہے، عمل کی۔ یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا یا جھوپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ تبھی تو شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پندنامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جان و جگر۔ کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو بچا، اپنی سنبھال۔ اسی کو کہتا کہ روزبا از غیبت مردم ببن، روزبا از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر، تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئیں۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، جیسے مشک نہیں باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا
قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی ہی نہیں۔ ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے۔ اللہ اللہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے۔ ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں، جلاد 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے، 9 جلاد۔ پہلا کوڑا جو لگا، فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا، اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر بند ٹوٹ گیا، زار بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا، زار بند ٹوٹا، احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں، تیری عزت کا واسطہ، تیرے قرآن کی آبرو ہے، یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں نے قتل نہیں کیا، میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں، الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہیں ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ پیدا ہوا، اور سکنٹ کے اندر دونوں سرے زارمند کمر بند کے پکڑ کر گرا لگا دی، وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا، اور اس ہاتھ نے صرف ہاتھ دکھائی دیا، گرا لگا دی۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اصرار مجبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حنبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا، کوئی پہچان ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ نہیں عرض کر
کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے نہ برے بھلے کی پہچان ہے. لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو, دین کے بارے میں اندھے بن کے نہ چلو, عقل کرو, سمجھو. اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. یہی لوگ جنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے اچھے عطا کروں گا. یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی مجلسیں نصیب فرمائے, اللہ والوں کی باتیں نصیب فرمائے, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو اعلان سن لیجئے دعا سے پہلے. ابھی نماز جمعہ کے بعد وقت کے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث جنہوں نے ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھانے میں گزار دی, جناب مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. خیر المدارس میں 4:15 بجے خیر المدارس میں جنازہ ہوگا. تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. مفتی عبداللہ صاحب بہت بڑی عظیم شخصیت تھی, بہت اللہ والے تھے, ساری عمر دینی مشغلہ رہا, دین کی تعلیم دی. مکہ مکرمہ میں جا کر کے پڑھا رہے تھے, تکلیف ہوئی, واپس تشریف لے آئے. آج رات ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا اعلان یہ ہے, کل شام کو انشاءاللہ ڈبل پھاٹک کی طرف چوک لیاقت آباد کے پاس مدرسہ حقانیہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عنوان پر جلسہ ہوگا. میں وہاں جاؤں گا, انشاءاللہ بیان ہوگا. تمام حضرات تشریف لائیں, کوشش کر کے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی لائیں اور خود بھی تشریف لانے کی کوشش. کل رات عشاء کی نماز کے بعد چوک لیاقت آباد ڈبل پھاٹک کے قریب پرانا شوجاباد روڈ وہاں ایک مدرسہ ہے, اس میں جلسہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ تشریف لانے کی کوشش کریں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو پر اپنا فضل و کرم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحاب برۃ الکرام. قاری محمد ادریس صاحب ہیں, ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے, ان کے لیے بھی دعا کرو. 1 مہینے کا یہاں پہ جائے کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کے لیے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالی جناب مفتی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے سارے بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے اساتذہ استاد جنہوں نے ہمیں دین پڑھایا, یا اللہ سب کے درجے بلند فرما, مشائخ کے درجوں کو بلند فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, سب کے عزیز و اقربا کی مغفرت فرما. قاری محمد ادریس صاحب کی اہلیہ انتقال فرما گئی, اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ایک مائی ہے, اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرے بھی پھپھی کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اب تک نشتر میں ہے. یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما, سب کے کاروبار میں فصل میں برکت عطا فرما. کئی ساتھی بیمار ہیں, کئیوں نے مجھے کہا یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کو خسارے والے کاروبار سے بچا. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما, اس کو چمکانے والوں کو چمکا, اس کو بنانے والوں کو دین و دنیا میں بنا دے. یا اللہ اس قیامت تک دین کا سرچشمہ بنا, اس مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان برکت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا چرچا فرما, اور تبلیغی جماعت جہاں جہاں بھی کام کر رہی ہے یا اللہ غیب سے نصرت اور اعانت فرما. اور جتنے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں سب کو قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما, پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا, ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد
ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں اسد اللہ و اسد رسولی سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں۔ کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خداوند کریم نے عرش کے یاد فرمایا ہو۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرہ ور نہ ہوں، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین کے فیوز و برکات سے حاصل نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ کسی کے گھر میں دولت جمع ہو اور وہ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ خداوند کریم نے
قرآن کریم میں کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں. آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ 2 3 4 قسمیں کھائیں اور کوئی یقین نہ کرے تو آپ کہیں گے جا جا یہاں سے، میں قسم کھا رہا ہوں تو یقین نہیں کرتا. اگر تیری قسم کا کوئی یقین نہ کرے تجھے جلال آتا ہے، تو رب العالمین کی 4 قسموں کا اگر کوئی یقین نہ کرے اسے غصہ نہیں آتا. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی تخلیق میں عجیب و غریب عنصر رکھے، اس کا انداز نرالا اختیار کیا، اس کی شکل و صورت میں سے وہ نما کو علیحدہ صورت دی، اور نے فرمایا کہ او میرے بندے، میں نے ہر چیز کو کل کے ساتھ بنایا. فرمایا جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حضرت اسرائیل ہو، کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو، کرامن کاتبین ہو، منکر نکیر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے سارے فرشتوں کو کل کے ساتھ بنایا. آسمان، زمین، سدرت المنتہا، عرش عظیم، سمندر، دریا، پھول، پتیاں، کلیاں، تمام چاند، سورج، ستارے، فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کل کے ساتھ بنایا. یعنی ہو گیا، بس وہ ہو گیا. اس لیے فرمایا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں، سورۃ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی چیز بنانی چاہتا ہوں، میں انجینئروں کا محتاج نہیں، میں مستریوں کا محتاج نہیں، میں لیبر کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، علل کا محتاج نہیں، حالات کا محتاج نہیں، مجھے کوئی محتاجی نہیں. میں کسی کے سامنے عاجز نہیں، میں کسی کے سامنے پریشان نہیں، بلکہ میں تو خدا ہوں. زمین سے لے کر آسمان تک، عرش کرسی سے لے کر تحت الثری تک، چاروں طرف میرا نظام چلتا ہے. کیوں؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فرمایا پاک ذات ہے میری، تمام نظام میرے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر شے میں میری طرف لوٹ کے آ جانا ہے. فرمایا میرے بندے، چاند سورج ستارے کتنے خوبصورت ہے، اور میں نے کل کے ساتھ بنا لیے. دریاؤں کا کتنا بڑا تمدد ہے، میں نے کل کے ساتھ بنا دیا. سمندروں کی کھڑکھڑاہٹ کتنی بڑی شے ہے، میں نے کل کے ساتھ بنا لیے. ہوا کا کتنا بڑا نظام ہے، میں نے کل کے ساتھ پیدا کر دیے. یہ طرح طرح کے پھول ہیں، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ مہک، یہ چمک، یہ دھمک، تمام کی تمام میں نے کل کے ساتھ بنا دی. فرمایا اور میرے بندے، جب تیری باری آئی، لما خلقت بیدی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے شانی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اپنے لبوں پہ غور کر، اپنی زبان پہ غور کر، اپنی ناک پہ غور کر، اپنی آنکھوں پہ غور کر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر، اپنے پیروں کی طرف نظر جھکا، اپنی تمام سلول کی طرف نظر کو جھکا، اور دیکھ تو صحیح، میں خدا نے تجھے کس نے حکیم سانچے میں ڈالا ہے.
وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میرے بندے اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے، اپنے ہر عاضی کے اندر تلاش کر لے، وہی ملوں گا۔ اپنے آپ میں دیکھ، اپنی ہر شے میں دیکھ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے کھانے میں دیکھ، اپنے پینے میں دیکھ، اپنے پہننے میں دیکھ، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ، اپنے سانس لینے میں دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ فرمایا بندے میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے، اب تیری مرضی، اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر۔ میں نے تجھے بڑا شان دیا، مرتبہ دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے بنائی۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کا سب نظام تیرے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے یقین دلانے کے لیے، تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائے۔ سبحان اللہ، قسم کھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل گدھا یقین نہ کرے، جو ان کے نہ مر جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ پاک نے انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ مسلم کی قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیر کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پروردگار عالم نے ابتداً سورت مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ہے بڑا استاد انسان، اللہ اللہ، قرآن سمجھاؤ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ، نہیں مانتا، ڈنڈا لے کے چلے نا سامنے، تلوار ہو فوراً سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے انہی مشرکوں نے، انہی ظالموں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پریشان کر کے نکالا۔ 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک بات ان کے دماغ میں نہ بیٹھی، نہ قرآن پہ یقین آیا، نہ نبی پہ یقین آیا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آیا، کچھ توجہ ہی نہ دی۔ بدر میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عتیبہ کی گردن کٹی، شیبہ کی گردن کٹی، ولید بن مغیرہ کا سر کٹا، ابو جہل کا سر کٹا، امیہ بن خلف کے ٹکڑے ہوئے، پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی تو لوگ ڈنڈے کے مرید ہیں، ڈنڈا ہونا پھر یہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں۔ آج کون مان رہا ہے؟ نعوذ باللہ، جہاں زلزلہ آ جائے، خدا کا قہر آ جائے، گڑے پڑ جائیں، شہر غرق ہو جائے، یہ نہیں جو وہاں آئے گا وہ روے گا، سیر کرنے کے لیے آ جائے گی باقی بچی ہی دنیا، بجائے اس کے کہ وہاں کھڑے ہو کر روئے، چلائے الہی یہاں بسنے والے مرد کہاں گئے، یہاں رہنے والی عورتیں کہاں گئی،
یہاں رہنے والے بچے کہاں گئے؟ ان کا سادہ سامان کہاں گیا؟ ان کی کوٹھیاں اور بنگلے کہاں گئے؟ ان کی عمارات کہاں گئی؟ ان کی دولت کہاں گئی؟ بلکہ وہاں تماشا گاہ بنا لیتے ہیں، سیر گاہ بنا لیتے ہیں، خرچ کر کے آنا، اور ان جزیروں کو جو خرچ ہو گئے دیکھ کر بجائے عزت حاصل کرنے کے تماشا بناتے ہیں۔ پہلے ذکر پھٹتا تھا، دل میں سوچا کرتے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جج پڑے ہیں، وکیل پڑے ہیں، دولت مند پڑے ہیں، نواب پڑے ہیں، بڑے بڑے رئیس پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ اور بڑی بڑی خوبصورت اور جن کی چال سے لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے وہ یہاں پڑی ہے، رویا کرتے تھے لوگ۔ آج قبرستان میں جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان میں شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بدماشی ہو رہی ہے۔ کہاں جا رہیں گے؟ قیامت میں جب بربادی آ جائے گی۔ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، او عقل والو عبرت پکڑو، شرم کرو، شرم کرو، باز آؤ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو، حیا کرو، ڈوب کے مر جاؤ، شرم کا دامن پکڑو، شرم کو ہاتھ مارو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ تو سوچو کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، سبحان اللہ، پروردگار عالم ہے، زمین و آسمان کا مالک، عرش عظیم کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، سمندروں دریاؤں کے قطرے قطرے کا مالک، درختوں کے پتے پتے کا مالک، پھول کی ایک ایک کلی کا مالک، والتین، قسم ہے انجیر کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انجیر کی کیوں قسم کھائی، انجیر کی کیوں قسم کھائی؟ توجہ فرمائے، علماء کرام نے، مفسرین رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار اقوال اور تفاسیر لکھی ہے۔ یہ لکھا کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گٹھلی نہیں، آم میں گٹھلی ہے، آلو بخارے میں گٹھلی ہے، خرمانی میں گٹھلی ہے، کھجور میں گٹھلی ہے، چھہارے میں گٹھلی ہے۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا، جیسے مالٹا، سنترا، جیسے کیلا، بڑا زبردست چھلکا ہے، موٹا موٹا چھلکا ہے۔ کسی پھل کے اندر گٹھلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اپنے دل میں حسد اور شرک کی گٹھلی نہ باندھ اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال۔ تو کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی تسبیح چلانے والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے، اگر تیرے دل میں
शिर्क की गुठली है, हसद की गुठली है, अदावत की गुठली है, कीने की गुठली है, मुगल की गुठली है, और तेरे ऊपर मुनाफकत का छिलका है, मुनाफकत का पर्दा है, मुनाफकत की चारों तरफ चादर लपेट रखी है। फरमाया जैसे छिलका बेकार है, जैसे गुठली बेकार है, पैरों में फेंक दी जाती है, ठोकरों में फेंक दिए जाते हैं, घोड़ों और जानवरों के पेशाब का में फेंक दिए जाते हैं, फिर मेरे बंदे तू भी जहन्नम में फेंकने के काबिल हो जाएगा। फरमाया तेरा दिल और तेरा जाहिर और बातिन, अंदर और बाहर एक हो। जो तेरा अंदर हो वही बाहर हो, और जो बाहर हो वही अंदर हो। मगर बड़ी मुश्किल ये है कि ये हमारा जमाना जो है इसमें बदमाशी, चालाकी और बेईमानी को सियासत कहते हैं। जो किसी को चाल दे और फरेब करे, ठगी मारे, तो मैंने उसको बड़ी सियासत से फंसाया। झूठ बोलना सियासत, बेईमानी करना सियासत, रिश्वत तोड़ खाती अम्मा, हराम खाना, सुअर खाना सियासत, बात करना और बात बात में फरेब देना सियासत। ये तुम्हें बताया किसने? मुल्ला खानदान की हुकूमत है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर बादशाह के उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं बहुत बड़े। उस जमाने की बात कर रहा हूं, उस जमाने का गुनाहगार और आजकल का नेक, फिर भी वो गुनाहगार अच्छा। सब लड़कों ने मशवरा किया कि यार मिठाई खानी चाहिए। उन्होंने कहा खा, उन्होंने कहा तरकीब क्या हो कि चलो मुल्ला जीवन के पास चलते हैं। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे हजरत बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। पूछा काहे की? कहा कि ये कि दरियाए जमुना का पुल है ना, दरियाए जमुना का जो पुल है, सरकार इसको उठाकर आगरे ले जाना चाहती है। उन लोगों को आने जाने की बड़ी तकलीफ होगी, लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, दरिया का पुल उठाकर हुकूमत ले जा रही है। तो मुल्ला जीवन साहब फरमाने लगे कि वाकई ये तो बड़ी तकलीफ दे बात होगी भाई। मुल्ला साहब फरमाने लगे कि भी क्या सूरत हो बताने की? कहने लगे कि अगर कोई मिठाई के पैसे हो जाए ना तो पुल उठाने वालों को थोड़ी सी मिठाई खिला देंगे, वो वहीं रहने देंगे नहीं उठाने के। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पैसे दे दिए और लड़कों ने जाके मिठाई खा ली। बताना ये चाहता था जब इस बात का चर्चा हुआ कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह से लड़के ठगी मार के पैसे ले गए और मिठाई खा ली, तो आके कहने लगे मेरा मुल्ला जी आपकी अकल में ये बात नहीं आई कभी दरियाओं के पुल भी उठाकर कहीं ले जाए जा सकते, कभी दरियाओं के पुल भी उठाकर कहीं ले गया कोई, कभी गए हैं पुल? फरमाया भाई मैंने दोनों चीजों का मुवाजना किया कि दरिया का पुल कहीं और जा सकता है या नहीं, और मुसलमान झूठ बोल सकता है या नहीं। तो मेरी दानिश में और मेरी अकल में तो ये बात आई कि पुल तो शायद उठकर कहीं और चला भी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला झूठ बोल ही नहीं सकता। ये उस जमाने की बात है। आजकल तो लोग शुरू से लेकर सारी जिंदगी सरासर धूप, बेईमानी, बदमाशी, जब नजर हो रहे हैं ना करोड़ापति, वो भी कलेजे से हाथ रखता फिरता है, मौलाना नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा लिया कर नींद आने की। करोड़ापति को नींद नहीं आती, लखापति को नींद नहीं आती,
کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے، اطمینان صرف اس کو ہے جو اس سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ دولت میں لعنت بھیجتا ہوں اور یہ پتی کے ستی کے میں کیا کروں گا، بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تیرا ڈر ہو میں سر مارتا مارتا مر جاؤں۔ تو فرمایا بتین حسن انجیر کی، فرمایا میرے بندہ انجیر کی طرح بنتا، اندر اپنے گٹلی پیدا نہ کر، اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر تر بھی کام آتا ہے، تازہ بھی کام آتا ہے کھانے کے، لذیذ ہوتا ہے، اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں۔ کیا مطلب؟ جان بھائی توجہ، نقطے کی بات ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے، علماء کرام نے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے۔ ان فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، کیوں؟ جیسے انجیر تر کام آتا ہے، تازہ کام آتا ہے، اور خشک بھی دواؤں میں کام آتا ہے، اور میرے بندے تو بھی ایسا بن جا زندگی میں بھی دوسروں کے کام آ، مرنے کے بعد بھی کام آ۔ اب کئی آدمیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا، کشتی چلاوے گا کہ مردہ اٹھ کے کیسے کام آئے؟ فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، تازہ بھی کام آ، موسم بہار میں بھی کام آ، خشک بھی کام آ۔ کیا مطلب؟ ساری زندگی میں میری مخلوق کی خدمت کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دی جا، ایسے کام کر کے جا جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہو۔ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، سرائے بنا دے، کنواں بنا دے، نلکا لگا دے، تو قبر میں ہے، لوگ مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ کر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں، آواز آتی ہے او میرے بندے تجھے تو پتہ نہیں تیری بنائی ہوئی مسجد میں کون آیا، کس نے وضو کیا، کس نے قبلے کی طرف منہ کیا، کس نے سر سجدے میں رکھا، کس نے عاجزی کی، سبحان ربی الاعلیٰ کس انداز کے ساتھ کسی نے کہا۔ فرمایا میرے بندے میں تیری قبر کے حالات سے بھی واقف ہوں اور تیری بنائی ہوئی مسجد سے بھی واقف ہوں، ادھر میں سنتا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں، ادھر تجھ پہ میں اپنی کریمی کی بارش کرتا جاتا ہوں۔ علم پڑھا جا، قرآن کریم پڑھا جا، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، اللہ پاک تیرے کارنامے کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورج دیکھ لے، بعض شیخ بعض عالم کو اللہ پاک نے اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ حضرت ہماری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات وہ قبر میں ہے، مدینے پاک میں بیٹھے، میرا دماغ بھی میرے کام آئے، میری آنکھیں بھی میرے دین کے کام آئے، میرا دل بھی میرے دین کے کام آئے، میرے ہاتھ بھی میرے دین کے کام آئے، میرے پیر بھی میرے دین کے کام آئے، تیری سوچ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دماغ بھی میرے دین کے کام آئے، میری انگلی کا اشارہ بھی میرے قرآن کریم کے کام آئے۔ فرمایا سر سے لے کر پیروں تک تمام کا تمام میرے دین کے لیے کام آنے والا بن جا۔ اور دوسری وجہ مفسرین رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے یہی لکھی، فرمایا زیتون کے درخت کا روغن نکالتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس کا چراغ جلاؤ، دیا جلاؤ،
सफेद साफ शफाफ चांदना होता है, बिल्कुल सफेद रंग का चांदना रोशनी देता है। जैतून के तेल का चिराग, जैतून का तेल जब जलता है तो सफेद चांदना होता है। फरमाया मेरे बंदे जब मेरे और मेरे दीन के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया मथूरी सीनीन, फरमाया तूरे सीना की कसम। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तूरे सीना की कसम क्यों खाई? फरमाया वो इसलिए कि पूरे सीना जो है पहाड़ का दामन है, उस पहाड़ का दामन है जहां पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया, अपना जलवा वहां जाहिर फरमाया, इसलिए अजमतों का मालिक बन गया। और दूसरे ये है कि जो दवा देसी जड़ी बूटी किसी मुल्क में ना मिलती हो, कहीं ना मिलती हो, पूरे सीना के दामन में मिल जाती है। फरमाया मेरे बंदे तू जब इंजीर की तरह बन जाएगा, जब तू जैतून की तरह बन जाएगा तो तू पूरे सीना की तरह बन जा। जो खसलत यहूदी में ना मिले, जो अच्छी आदत मुशरिक में ना मिले, जो अच्छी आदत ईसाई में ना मिले, जो अच्छी आदत काफिर में ना मिले, जो फासिक और फाजिरों में ना मिले, दौलतमंदों में ना मिले, हुक्मरानों में ना मिले, तरह तरह की अजमतों वाले लोगों में ना मिले। और मेरे बंदे जैसे पूरे सीना के दामन में हर जड़ी बूटी मिल जाती है, तेरे अंदर तमाम सफात अच्छी जो है वो तेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। जैसे वहां नायाब से नायाब जड़ियां मिल जाती है, नायाब से नायाब दवाएं मिल जाती हैं, तेरे अंदर खसलतें भी नायाब से नायाब होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खसलत तेरे अंदर होनी चाहिए। और जब अच्छी खसलतों का तू मालिक बन जाएगा, फिर जैसे पूरे सीना पे खुदावंद करीम ने जलवा अता फरमाया, फिर अल्लाह की तजल्ली तेरे दिल पे पड़ेगी, फिर अल्लाह पाक की तजल्लियात तेरे दिल पे पड़ेंगी और दिल फिर उजागर हो जाएगा, मुगिल्ला हो जाएगा, साफ सफाफ हो जाएगा, जिला अता हो जाएगी। फरमाया जब तू इंजीर की तरह बन जाए, जब जैतून की तरह बन जाए, जब पूरे सीना की तरह बन जाए, वहादल बलदिल अमीन, सुभान अल्लाह। फरमाया आ मेरे नबी मुझे तेरे शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, मेरे महबूब तेरी गलियों की कसम, तेरी कलियां जिस जमीन पे लगती है उस जमीन की कसम, जमीन के जिस टुकड़े पे बिलाल को मारा जाता है मुझे उस टुकड़े की कसम। फरमाया जिस चौक में नबीना का खड़ा खड़ी करके चमड़ा उधेड़ा गया उसने ईमान का दामन न छोड़ा। और मेरे महबूब मुझे उस चौक की गलियों की कसम
جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھڑی کر کے چیل کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ 4 قسمیں گواہ ہیں، یہ 4 چیزیں گواہ ہیں، میں ان 4 قسموں کو کھا کر کہتا ہوں، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق، یہ بھی 2 قسموں کے برابر ہے، فرمایا البتہ تحقیق، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں، سبحان اللہ، اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جو دیکھے وہی قربان ہو جائے، اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے، فکس کلرک جو ہے وہ ہندو ہے، ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے، ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ فرمایا کیا مطلب؟ مجھے کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیا چیز؟ تو جب کھڑکی میں سے آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، میرے دماغ میں یہ بات آئی، جو خدا اتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں میں ان اکابر کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ نانی سنکور علیہ، سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراروں کو کلمہ پڑھا۔ ایک نہر کے پل پہ بیٹھے، کرار آیا، آخر لگا مولوی صاحب کلہور دا راہ کیڑا ہے؟ کلہور دا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا کلہور دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ کلہور دا راہ دس دیواں یا توڑ دا راہ دس دیواں؟ کرارا کہنے لگا جیوے سائی کی مرضی ہوئے۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟ اپنا پتہ کرنا نہیں، لوگوں کے فتوے لگانا۔ اور ان ملاؤں کا مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں، تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہاں نہیں، حصہ تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔
فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو کتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے، اور بھی دنیا میں ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اسلحہ، جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے، ایک بال تو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا لوگوں، اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، مجھ میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل سافلین میں۔ اور جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل سافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل سافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل سافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آہٹ سنائی دی، دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے، اسفل السافلین کے گڑھے میں، جہنم کے کوڑے میں پھینکا گیا ہے، آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے۔ وہ ہے اسفل السافلین، اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ۔ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا، میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں، شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں بھی اس کے لیے اسفل سافلین تیار کیے بیٹھا ہوں۔ الہ العالمین اس دردناک عذاب سے، اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے، وعملوا الصالحات، کام اچھے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کہیں ملیں گے آپ کو اباش اچک کے، تم کہو گے نا داڑھی کیوں ملاتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایسا واہ واہ، دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے، ایمان تو دل میں ہے، یقین تو دل میں ہے، خدا کی خدائی میرے دل میں ہے، تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھروں۔ فرمایا وعاملوا الصالحات، اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر، فما فلہم اجر غیر ممنون، پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔
قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، منصرات سے گزر رہا ہے، اس کی جزا نہیں بن رہی ہے، وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ظالم ہے وہ انسان، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا۔ وہ خدا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردستوں کا زبردست ہوں، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، منصب اعلیٰ میرا ہے، تم سب کا خالق و مالک میں ہوں، اس لیے پروردگار عالم میں ہوں، ربوبیت میری ہے، الوہیت میری ہے، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے؟ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا، اب بھی بعد آ جا، اپنی زندگی کا رخ بدل، انقلاب لا اپنی طبیعت میں، مزاج بدل، حالات بدل، اپنے طبیعت کو بدل، اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں گے، مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ادھر آؤ، بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ، شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ، منافع کمانے ہو ادھر آؤ، میں دوں گا۔ جو جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، وہی گایا جو میں کسی کا محتاج نہیں، تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لانا میرا نہ دو کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے، دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ، لباس بناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا